سماعت کریں گے تو عزیزان محترم کا امام وہ امام جس کے لیے میر انیس کہتے ہیں مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، 14 سال قید رہا میرا ساتواں امام۔ آپ نے ابھی قید خانے کی شکل اور حالت کے بارے میں مولانا سے سماعت فرمایا، مگر عزادارو 25 رجب کی تاریخ وہ تاریخ آ گئی کہ جب امام کو زہر دیا گیا، کھجور کے ذریعے سے امام کو جب زہر ملا ہے تو ایک مرتبہ کسی بھی شخص کو زہر دیا جائے اسے 2 چیزوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے پانی مل جائے، ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے تڑپنے کی جگہ مل جائے۔ عزادارو اسے پانی کیا ملتا جسے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ گرم پانی دیا جاتا ہو، ارے اسے تڑپنے کی جگہ کیا ملتی جس کا قید خانہ اتنا تنگ ہو کہ میرا امام 14 سال رکوع کے عالم میں رہا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم میں نہ لائے۔ ہاں عزادارو کیا خوب روتے ہیں آپ، کیا خوب گریا کرتے ہیں۔ عزادارو مولا کا چاہنے والا زندان میں آیا، آنے کے بعد مولا سے جب ملاقات کی، کہا مولا آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ کہ جب میں 25 رجب کو پل بغداد پہ آ جانا، وہاں یہ امام تم سے ملاقات کرے گا۔ یہ انتظار کرنے لگا میرا مولا 25 رجب کو کیسے رہا ہو جائے گا، اور بغداد کے پل پہ مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ لیجیے آ گئی 25 رجب، یہ گیا پل بغداد پہ، کیا دیکھا کہ ایک مجمع ہجوم ہے، اس نے مجمع ہجوم کو چیرتا ہوا اب تو قریب دیکھا تو کیا دیکھا کہ لاشا ہے، جس کے لاشے میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، یہ پہچان نہ سکا۔ کسی نے آواز دی ارے سب لوگ دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ مدینے سے ایک امام آ رہا ہے جسے امام رضا کہتے ہیں۔ لیجیے عزادارو امام رضا آ گئے، پل بغداد سے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا، غسل دے دیا، کفن دے دیا۔ بس ایک روایت اور سن لیجیے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو خدا مغفرت فرمائے علامہ ناصر عباس شہید صاحب کو، وہ اس جملہ پڑھتے ہیں کہ سلام ہو اس امام پر جس کے بدن کو لوہا کھا گئی۔ رونے کے لیے یہی جملہ کافی تھا، جس کے بدن کو لوہا کھا گئی۔ یہ جملہ علامہ ناصر عباس شہید پڑھتے ہیں۔ ایک جملہ اور پڑھتے تھے علامہ، وہ کہتے ہیں کہ 7واں امام موسیٰ کاظم کا جنازہ 4 مزدوروں سے اٹھوایا، اور جس تختے پر موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھوایا تھا اس پہ حاکم نے قید لگائی تھی کہ تختے کو واپس لے کے آنا ہے۔ تو عزیزان محترم ارے موسیٰ کاظم کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھا نہیں گیا۔ ارے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہوں گا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی آ گئی ہوگی اور کہا ہوگا لاؤ میرے بیٹے کو میری آغوش میں دے دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امام رضا آ گئے مدینے سے، اپنے بابا کو غسل دے دیا، اپنے بابا کو کفن دے دیا، کاظمین میں لا کے دفن کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا باب الحوائج، آپ بڑے مظلوم تھے، آپ 14 سال قید خانے میں رہے، آپ کی مظلومی بہت ہے، آپ کو زہر دیا گیا، پل بغداد پہ جنازہ رکھا گیا، آپ بہت مظلوم ہیں، لیکن آپ کا بیٹا آیا، آپ کو غسل بھی دے دیا، آپ کو کفن بھی دے دیا، آپ کو کاظمین میں دفن بھی کر دیا، مگر آئیے کربلا کے میدان میں، ارے زہرا کے ماں جائے کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ ایک بیٹا تو موجود ہے مگر اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں،
پیروں میں بیڑیا گلے میں خاردار توق ہے. یہی وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. زینب نے کہا بیٹا سجاد کیا جان دے دو گے؟ تو سید سجاد نے کہا وہ بیٹا کیسے برداشت کرے جس کے باپ کا جنازہ جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہو. بیٹا اتنا مجبور ہو کہ